الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا بقیت اللہ ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین فوز المومنین معز المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین منعم و منان مؤذن و آذان شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہی عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلی ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بھائیو، میں مسلسل یہ گزارش کر رہا ہوں، ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں، مسلمانوں کے بھی ورلڈ میں حالات ٹھیک نہیں، اور یہ مولا کے نام لینے والوں کے بھی حالات ٹھیک نہیں، تو آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف، تو اسے بجھانے کی کوشش کریں، بھڑکانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جتنی جس میں یہ میری غرض و غایت تقریروں کی یہ ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو۔ پہلی کوشش ایک میرے سامنے ہے، کہو تو پیش کرو۔ اگر کسی بھی مولا والے نے تم سے زیادتی کی ہے تو تم مولا کے نام پہ اسے معاف کرو۔ توبہ۔ دیکھو جی، حالات دیکھ کے بھی بندے اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، یعنی گھر میں بھی حالات ایسے ہوں تو پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں بندے۔ یہ جو آپ مصائب سنتے ہیں، بس میں کیا کہوں، کیسے کہوں،
دوستو یہ مصائب بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ میرا یہ آپ سے آج سوال ہے. یہ مصائب بیان کرتے ہیں نا، کیوں؟ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے نا. آپ فرض کرو آپ کی ماں کو کسی نے ایسے کہا ہو تو آپ اس طرح بیان کریں گے؟ فرض کرو. کیوں جی؟ تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائیو، ہم یہ مظلومیت بیان کرتے ہیں تو اس کی کوئی غرض و غایت ہے. اگر دل چاہ رہا ہو تو میں پیش کروں. یہ ذاکری جو ہے نا، میں نے اس پہ تقریریں کی ہیں. مالک نے کام لیا ہے، ہم سمجھ نہیں سکے. یہ ذاکری تختوں سے نہیں نکلی، محلوں سے نہیں اٹھی، یہ کربلا کی گرم ریت سے اٹھی. پتہ ہی نہیں جی، کچھ نہیں پتہ رہ گیا کہاں سے اٹھی ہے. عجیب وہ ذاکر تھے، میں تمہیں کیا سناؤں. اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی. یہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بس ایسے فیشن رواج بن گیا ہے، اور اب کچھ زیادہ فنکاری کاروبار یہ وہ، جس میں بیچارے جو مخلص ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. اس ذاکر کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا. کاش ہمیں یہ منظر یاد رہے، اور آپ بھی سننے والے بھی وہاں پہنچ کے. مجھے یقین جانو آرام ملا ہے. بڑے مالک کرم فرمائے ہم سب پہ، شہزادی راضی ہو. بہت اچھے لوگ نظر آئے ہیں یہاں. تو ہماری تو عزت سے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے نا، اس کی ماں بھی ساتھ تھی. میں بھی کبھی، جو مجھے جانتے ہیں، میں، اور یہ عام جملہ ہے، سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. نہ کہا کرو عزاداروں میں، پتہ نہیں وہ سر جھکا کے کیا دے. جو مجلس پاک میں سر جھکا کے بھی بیٹھے نا، اسے کچھ نہ کہا کرو. کربلا سے شام تک اس ذاکر نے سر نہیں اٹھایا. جب میرے آقا کوفے کے دربار پہنچے نا، تو ایک
شخص نے کہا آقا یہاں پہلے جناب مسلم آئے ہیں، سر اٹھایا ہوا تھا، یہاں جناب مختار آئے ہیں، سر اٹھایا ہوا تھا، آپ نے سر جھکایا ہے، آپ تو وقت کے علی ہیں۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، وہ اکیلے آئے تھے، میرے ساتھ ماں آئی، میرے ساتھ بہنیں آئی ہیں۔ یہ قبلہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں عام سمجھ نہیں، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، عام سمجھ نہیں، لہذا وقت گزر جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا وہ جانتے نہیں تھے، پڑھنے والے جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے دل بڑے نازک ہیں تو وہ اس طرح نہیں پڑھتے تھے۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے ذہن میں اسیر کا تصور ہے نا، وہ اس وقت نہیں تھا۔ یہ جیسے مسلمانوں کو سزا دی جاتی ہے اور جیلوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے نہیں تھا۔ اسیر لفظ ہی کافروں پہ استعمال ہوتا ہے۔ جو جنگ میں وہ ہار جاتے تھے تو جو قبضے میں آ جاتے تھے کافر، ان کو اسیر کہتے تھے۔ کیا پڑھا میں نے؟ ان کو جب ان کتوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کرنے شروع کیے نا، اب کچھ باتیں میں بس اس طرف جو چل پڑا ہے تو یہ قدردان لوگوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی بیٹھ کے سوچنا، فریاد کرو۔ شہزادی کے پاس ہر مستور آئی ہے مخدومہ، ہم نے کب دفن کرنا؟ بھائی میری سمجھ سے باہر ہے آج جو کچھ ہے، ہم نے کب دفن کرنا؟ غیرت اپنی کٹھی کر کے نا پھر سوچنا۔ اب بتاؤ ابو تراب کی بیٹی کیا جواب دے؟ ہائے، شہزادی کی چیخیں نکل گئی، ضبط کے بعد چیخیں نکل گئی جب علی اکبر کی ماں نے آ کے کہا ہے ہم نے کب دفن۔ قیامت تھی جب فضل کی ماں نے کہا ہے بی بی ہم نے کب دفن کرنا۔ آپ بہت سمجھ رہے ہیں جب بھرجائیوں نے آ کے کہا لا ہم نے کب دفن کرنا۔ ابو تراب کی بیٹی کی چیخیں نکل گئی، ہاتھ جوڑ کے سب سے پہلے علی اکبر کی ماں نے کہا ہے مخدومہ میں اکبر دفن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی۔ فضل کی ماں نے کہا مخدومہ میں غازی کے دفن کا نہیں کہہ رہی، بس یہ امام کب دفن کرنا اور تیرا ویر دفن ہو جائے باقی رول جائے۔ بھائی روتے رہو گے تو فریاد کرتے آنا ان کا والد ضرور جلدی آئے۔ دیکھ میرے آقا تیری دادیوں کو کیا کیا زخم لگائے گئے۔ آئے مخدومہ نے سرکار فضا کو
بلایا. بڑے شریف لوگ ہو, شہزادی آپ پہ راضی ہو. فرماتے ہیں اما فضا تیرے احسان سادات نہیں اتار سکتے. اما فضا کبھی میرا گلا آباد ہوگا, اما میرا مہدی آئے گا, میں سب سے پہلے مہدی کو بھی کہنا فضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ. یہ موسم سانا اما ایک تکلیف کر. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا ماں نہ کہے یا رو رہا, حکم کر. کیا چاہتی ہے؟ تیری پاک اماں کا آخری وقت تھا نا, مجھے علیحدہ بلایا, کہا اب تو ان کی ماں ہے. اماں میرے حسین کا خیال رکھنا, میری بیٹیوں کا خیال رکھنا. تو جانتی ہے نا اسے پیاس بڑی لگتی ہے, اسے حیا بڑا. دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے. فرماتے ہیں حکم کر. ایسے میرے لیے تو آج بھی حیدر کی زینت ہے. کہا ماں جا یہ عمر سعد ملعون کو کہہ تم نے اپنے نجس لاشیں دفن کر لیے, اب میں بھی اپنے ویر کو دفن کر لوں, اور وقت بھی زیادہ نہیں لگنا. اما بے شک کہہ دینا کہ کوئی مستور روئے گی نہیں, نہیں آپ سونی نہیں رہے گی, نہ کسی مستور نے بلند وین نہیں کر رہے, بس دفن تو کر لینے دو نا. میں پڑھ گیا ہوں, آپ سن گئے ہیں. سرکار فضا چلی, دعا مانگو شریفوں کو کمینوں کے آگے سوال نہ کرنا پڑے. میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں؟ 10 محرم کی تھکی ہوئی ضعیفہ, شام غریبہ کی تھکی ہوئی ضعیفہ, 11 محرم کی تھکی ہوئی ضعیفہ چلتے چلتے عمر سعد کے پاس آئی. شہزادی نے پیغام پہنچایا, جو جواب ملا ماں کی بھی چیخیں نکل گئی. آکے بطول کی بیٹی کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگی اور کہتی ہے غازی کی بہن تمہاری غربت کی حد ہو گئی. آواز ہے یما فضا ٹھیک ہے میں لٹ گئی ہوں, لیکن تیری یہ حالت کیا جواب ملا ہے؟ یہ لفظ سنانے لگا. کہتے ہیں ملعون کہتے ہیں, بے غیرت کہتے ہیں, دشمن مظلوم کہتے ہیں, ملعون کہتے ہیں. جا کے صاحب صلوات کی بیٹی کو کہہ غسل کفن مسلمانوں کو دیا جائے. مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے نانا راضی ہے. دعا کریں ان کا وارث جلدی ہے, اور کوئی چارہ کوئی نہیں جی. ان سوختہ جگروں کا وارث جلدی آئے, ان کے زخم مٹانے والا جلدی آئے. ہائے
یہ ہے قبلہ ذاکروں کی تعریف. کچھ سنا ہے میں کیا کہا ہے؟ اچھا جی، ذاکری کرتے کرتے بہن شام چلی گئی. کوئی سن رہے ہو ذاکرو؟ قبلہ شام چلی گئی. میں آیا ہوں سفر سے، بہت تھکا ہوا تھا، یقین جانو. اتنا میں تو نہیں سفر کرتا، مجبوری تھی. وہ زرگام شاہ جی کی مجلس تھی، ادھر گیا ہوں. پھر میرے دوست ایک تھے، فوت ہو گئے، تو ان کے پاس گیا ہوں. پہلے جھنگ، پھر بلکسر، اور پھر آپ کے پاس. میں تھکا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا. اب میری جنگ جاری تھی. آتے ہی کھانا کھایا ہے، چائے پی ہے، عزت سے ملے ہیں شاہ جی. سرکار کی نے رضا نصیب ہو. میری بڑے پیار، محبت، عزت، سارے بچے، سارے گھر والے. مسافر کا دل بہل جاتا ہے. زوارو ماشاءاللہ، بالکل آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. کبھی سوچا ہے کتنی تھکی تھی شہزادی؟ یہ بھائی کی ذاکرہ قاتلوں کے ہجوم میں ذاکری کرتی گئی، اور شام میں جو پہلا ہجوم تھا وہ 5 لاکھ کا تھا. تیری ذاکری پہ کائنات قربان، شبیر کی ذاکرہ. قبول فرما میری مخدومہ، رحم فرما. اب دیکھو سفر کتنا. پھر دربار یہ جو پڑھتے ہو 9 گھنٹے کھڑی رہی. چلو جب فارغ ہو گئی ذاکری کر کے دربار سے، تو اب تو کوئی آرام ملنا چاہیے تھا. آرام کے لیے ان ذاکروں کو نور محل وہ ملا جس کی چھاتی کوئی نہیں. اور بزرگوں، کچھ ذاکر راستے میں گر گر کے شہید ہو گئے، کچھ زندان میں ذاکری کرتے کرتے دم توڑ گئے. جو بچ گئے وہ ذاکر واپس آ گئے. کربلا شہزادی آ گئی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں یہ کیوں مجھ سے شروع ہو گیا. اب میں معاف کر رہا. وہ ذاکر جی واپس آئے. آ کے ذاکروں کی یہ حالت تھی. ایک لفظ میرے سامنے ہے. مولا حسین کے پاس آ کے بہن نے بیٹھ کے نماز شب پڑھی. پھر شہزادی نے زیارت پڑھی. پتہ نہیں کس نے سنا، بیٹھ کے فرماتی ہے میرا مظلوم ویر، تیرے زوار تیری کھڑے ہو کے زیارت پڑھیں گے. مجھے شام کھا گئی ہے، میں اٹھ نہیں سکتا. تیری اتنی ذاکری کی ہے. اب میں بیٹھ کے تیری زیارت پڑھ رہی ہوں. میرا شہید
या रब्बी। हौसला, माफ कर रहा। मौला जानते मेरा ऐसे नहीं दिल चाहता। बच्चों, ये मेरा नहीं जुमला, ये जैदी साहब का है। उन्होंने कहा था बच्चों मेरा दिल नहीं चाहता तुम रोवो। कोई बाप भी चाहता है बच्चे रोए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर की कहानी कोई इस तरह है। बस माफ कर देना जी, पता नहीं। बहरहाल किबला ये थी जाकिरी, इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, छा गया शब्बीर। हाय हाय। अब जनाब इनकलाब आ गया। मौला हुसैन के नाम पे अब मोमिन मजालिस कराने लगे, लंगर चलने लगे, मातमी दस्ते आने लगे, इस्तिकबाल होने लगे। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये किसकी मेहनत है? उन ज़ाकिरों की जो शाम गए। माशाअल्लाह, अब तो इनकलाब आ गया जनाब। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ज़ाकिरों की इज़्ज़त शुरू हो गई। अब जो मांगे वो मिलने लगा, जो अल्लाह से मांगा वो भी मिला, जो बंदों से मांगा वो भी मिला। अल्लाह ने भी दे दिया ज़ाकिरों को, उससे प्यारा जो मजलूम था। हुबदारों से भी जो मांगा उन्होंने दे दिया, उन्हें प्यार जो मजलूम से। कुछ मेरी बात की समझ आ रही है जी? बिल्कुल इनकलाब आ गया जनाब। थक तो नहीं गए हो? अब मैं ज़ाकिरों से पूछता हूँ, कि ये जो फरमाया जिक्र करो क्यों? जो रोए रुलाए, रोने की शक्ल बनाए, जन्नत वाजिब हो गई। तो अब इस पे ये जितनी गुफ्तगू अपने अपने शऊर के मुताबिक सब ने की। अब मेरे सामने रास्ता तो बिल्कुल बन गया है। उस ज़ात ने सब कुछ पंजतन के लिए बनाया। ठीक है जनाब, सही है ना जी? किसके लिए बनाया? तुम्हें ना बनाता कुछ ना बनाता। और मरकज़ है जनाब सैयदा, अगर तेरी ज़ात ना होती तो फिर कुछ भी ना होता। अब सब कुछ इनके लिए बनाया ना, इनकी मोहब्बत में बनाया। अब जब हुजूर ने ये ऐलान कर दिया तो शराफत जहाँ थी वहाँ मोहब्बत उठी, और निजासत वहाँ थी वहाँ बुग़्ज़ उठा। अब उन्होंने एक सहीफ़ा लिखा, तहरीर लिखी, जिसका नाम है सहीफ़ा मलौना। क्या नाम है? बच्चों ऐसे ही बात शुरू हो गई। अब इसको ही सुन लो। ये शायद इस लफ्ज़ से भी मिंबर की दुनिया में कम लोग वाकिफ़ हों। उसका नाम था सहीफ़ा मलौना। उसमें उन्होंने लिखा था कि सब कुछ इनके लिए बनाया
ہم ان کو رہنے ہی نہیں دینا، انہیں کریں گے شہید اور پھر سب کچھ پہ کریں گے قبضہ ہم خود۔ سمجھ آ گئی میری بات کی یا کوئی نہیں آ گئی؟ دیکھو اگر بنیاد سمجھ میں آئے تو پھر معاملہ ذرا سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے جی؟ اب انہوں نے 4 کو شہید کر دیا۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ میں کتنی جلدی اس کو ختم کیا ہے۔ اب ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ جب بطول چلی گئی، جس کا سب سے زیادہ احترام تھا، مولا علی کو شہید کر لیا، مولا حسن کو مار لیا، تو اب تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ اب ہم اس کو شہید کر دیں گے اور پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور حکومتوں کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنا کیا بات ہے؟ کوئی مشکل ہے جی؟ آج بھی حکومتیں مار کے پرواہ نہیں کرتی، تو 1400 سال پہلے اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ چلو اس کو صحرا میں مار دیں۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ کچھ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے ہائے۔ اور عجیب میں یہ دانشور دیکھ رہا ہوں۔ مولا حسین کیوں گئے جی؟ مولا حسین نے بچوں کو ساتھ کیوں لیا جی؟ مولا نے یہ کیوں کیا جی؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مظلوم پہ اعتراض کرتے ہو، ظالم سے کیا رشتہ داری ہے؟ بہت ذرا سمجھنے کی کوشش کرو جی جو میں کہہ رہا ہوں۔ مظلوم کے افعال پہ اعتراض ہے، ظالم کے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا ظالم سے تعلق ہے، مظلوم سے تعلق نہیں ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں؟ پیاسے تھے یا نہیں جی؟ وہ اتنے فوج تھی یا نہیں جی؟ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے مارا کہ نہیں مارا؟ اسی پہ الجھ کے بڑا ٹائم ضائع کیا اور لوگوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ شادی ہوئی تھی کہ نہیں؟ مہندی تھی یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو ظالموں؟ اور مظلوم سے اعتراض کر رہے ہو، اس سے کیا رشتہ داری ہے؟ میں پوچھتا ہوں، اچھا پانی پلا کے قتل کر لینا چاہیے تھا؟ مولا نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تھوڑے جو تھے اور لینوں اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جنت کے سردار سے بیعت مانگی کیوں ہے؟ پتہ نہیں کون سن رہا ہے، کون میری تقریر کو ضائع کر رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عجیب ظلم ہے۔ اور کعبے کے قابضوں، کعبے کے حاجیوں، کس منہ سے کعبے جاتے ہو؟ بتاؤ، کعبے کی حرمت کو پامال کس نے کیا ہے؟ بچایا کس نے؟ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بچایا کس نے؟ احرام کھول کے نکل گئے، حرمت کعبہ باقی رہے۔ جس نے آ کے حملہ کیا کعبے پہ، شراب پی کعبے میں، ان کی تعریفیں کرتے ہو، اور جس نے بچایا ہے اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ حالت ہے سوچ کی۔ دیکھتے ہیں حمایت کس طرف ہے دانشوروں کی۔ بارہ بات بڑی لمبی ہو گئی، تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہاں ماریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر بیدار ہو تو
ظالم کہتا ہے، قاتل کہتا ہے خون چھپ جائے، مقتول کے وارث کہتے ہیں خون سامنے آ جائے۔ نہیں، میں پھر رکتا ہوں۔ یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو مجالس میں بچوں پڑھی نہیں گئی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام قرآن کے شہید ہیں، ان کا سر تحفے کے طور پہ پیش کیا، مظلوم کربلا کا سر بھی اور جناب یحییٰ کا۔ یہ پرانے بزرگوار یہ موازنے پڑھتے تھے، تو ان کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گر گیا۔ کتنے؟ ایک قطرہ۔ زمین سے خون ابلنے لگا، انہوں نے مٹی ڈالی، خون پھر ابلا، انہوں نے پھر مٹی ڈالی، خون پھر ابلا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ خون پہ مٹی ڈال کے چھپاتے رہے، خون پھر ابلتا رہا، اور اتنی مٹی ڈالی کہ وہ بڑی یادگار بن گئی، بلند ٹیلا بن گیا۔ آپ نہیں سن رہے جی۔ آپ دیکھو ظالم کیا کوشش کر رہے ہیں، اور وہ خون ابلتے ابلتے بڑا ٹیلا بلند بن گیا، نشانی بن گئی۔ وہ خون ابلتا رہا کب تک؟ ماشاءاللہ۔ یہ پھر حکمران آیا بخت نصر، اس نے سب کو مارا، خون پھر ابلتا رہا۔ کب بند ہوا؟ جب اس بوڑھی ملونہ بڈھی کھوسٹ کو پکڑ کے اسے مارا تو خون ابلنا بڑی بڑی بڈھیاں قتل ہوں گی۔ خون بند ہو گیا۔ اب سمجھ گیا میری بات کو؟ اب انہوں نے اس خون کو بھی چھپانے کی کوشش کی، خون ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نا، زمین سے جو پتھر اٹھایا خون ابلا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ میری بات سمجھ رہے ہو تو مومن کا دل ہے قبر حسین، ایسے ہی ہے نا؟ اب قبر حسین ہے مٹی کربلا کی۔ اب کربلا کی مٹی کی تاثیر کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی خون ہو جاتی ہے۔ نہیں، سر سے بات گزر گئی ہے۔ سرکار مٹی دے کے گئے نانی پاک کو، شیشی میں بند، کہا جب خون ہو جائے تو سمجھنا تیرا بیٹا مارا گیا۔ مٹی خون ہو گئی نا، اب پتہ چل گیا مٹی کربلا کی تاثیر یہ رکھتی ہے کہ وہ خون ہو جاتی ہے۔ جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی یہ تسبیحاں کتنی ہیں کہ جو 10 محرم کو خون ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے شہید کا خون ابلتا ہے۔ یہ زنجیر زنی کو بند نہ کرو، اور یہ قبر حسین ہے نا دل میں، تو پھر یہ کبھی سینے سے خون ابلتا ہے، کبھی سر سے خون ابلتا ہے۔ فتوے نہ لگاؤ اور منہ بھی نہ بناؤ جاہلو، یہ شہید کا خون ابل رہا ہے۔ یہ فتووں سے نہیں رکے گا، بدلے سے رکے گا۔ کیوں جی؟ دی چاہتا ہے یا نہیں؟ جتنا دل چاہتا ہے اتنا بلند یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ میں کچھ پیغام آپ تک پہنچا سکا ہوں؟ اب کہیں گے کہ یہ میں جو کہا ہے بدلے سے اترے گا، رکے گا، تو کیا بدلہ بھی ہونا ہے؟ بس یہ زیادتی آپ سے ہو گئی ہے۔ زیارت اشور کھولو،
السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اے وہ اللہ کا خون جس کا بدلہ لیا جانا ہے۔ کیا لیا جانا ہے؟ کیا لیا جانا ہے؟ اور خدا واسطے اصلاح کر لو، اللہ واسطے انہوں سمجھ لو، میں تھوڑا بڑا بھلا چاہنا، اس سے کوئی گفتگو جو نہیں، انہوں سمجھن دی کوشش کرو۔ یہ وہ خون ہے جس کا کس نے کہا؟ امام صادق نے، معصوم نے زیارت تعلیم دی نا، اس کا خون کا بدلہ لیا جانا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق۔ آج تک یہ زیارت کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بدلہ نہیں ہوا، اور اسی لیے ملاقات امام زمانہ کے عملوں میں ایک عمل یہ زیارت عاشور ہے۔ پیچھے جو مسلسل 40 دن پڑے وہ سرکار کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں بدلے کی جو آگ ہوتی ہے پھر وہ منتقم سے مربوط ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، بڑی بات لمبی ہو گئی ہے جی۔ اب اس ناحق خون کے نام پہ بہت کچھ مانگا، نہیں مانگا جی؟ یہ دن رات آپ کی دعائیں اکٹھی کرو، مانگ ہی رہے ہیں نا؟ کچھ بولو تو صحیح یار، اور مانگ ہی رہے ہیں نا؟ میں کیا کروں، میرے بس میں ہو میں گھر گھر جا کے یہ پیغام دوں۔ اس خون ناحق کے نام پہ دنیا بھی مانگی، جنت بھی مانگی۔ جس نے دنیا مانگی اسے دنیا مل گئی، میں کہتا ہوں جنت بھی پکی بات ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے جو کہنے لگا ہوں، خدا را اس کو سمجھنا، ہم نے اس خون ناحق کے نام پہ کوٹھیاں مانگی، کاریں مانگی، بیٹیاں مانگی، بیٹے مانگے، دولت مانگی، شہرت مانگی، عزت مانگی، حکومت مانگی، نہیں مانگا تو اس خون کا وارث نہیں مانگا۔ میری گل دی کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کی پہ آخنا؟ مانگنا کیا چاہیے تھا؟ پھر مانگو نا دونوں ہاتھ بلند کر کے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائی میں اب تک کچھ کوئی پیغام کوئی بات پہنچا سکا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مانگنا کیا چاہیے تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے اس خون کے نام پہ بہت کچھ مانگا، لیکن اس خون کا انتقام نہیں مانگا۔ مانگنا کیا چاہیے تھا؟ انتقام۔ کتنی تقریریں ہیں انتقام پہ، کتنے نوحے ہیں، کتنی ماتمداری ہے انتقام پہ؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میرا جرم ہے، یہ میں کرتا ہوں۔ صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں؟ مولا، عزاداری منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نماز منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ ملوانوں منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حج منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سواری منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تقریریں منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ماتمداری منزل نہیں، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں بس اسی لیے کرتے ہیں کہ ان مظلوموں کا انتقام ہو جائے، میں اس لشکر میں شمار ہو جاؤں۔
جن کی یہی منزل ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مولا کی شاہی دکھائے، ملعونوں کی تباہی دکھائے۔ یہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا، کہا اس کا وارث، نبی کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ نبی کسی کا وارث ہے، تو اگر اس کا کوئی وارث نہیں تو دین کیوں باقی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی جی؟ اگر بطول کا کوئی وارث نہیں تو بے وارثوں کی بھی اتنی یاد منائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جس کا کوئی نہ ہو اس کو حکومتیں مار دیں تو بعد میں کوئی نام لیتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ اتنے زبردست وارث والے ہیں کہ مجھے دنیا میں وہ کوئی مقام تو دکھاؤ جہاں پہ ایام سیدہ نہیں ہے۔ نہیں سن رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور کسی کی یاد محلے میں، کسی کی بستی میں، کسی کی شہر میں، کسی کی صوبے میں، کسی کی ملک میں کچھ کہہ رہا ہوں، اتنے ملکوں پہ احتجاج یہ وہ، میں کہتا ہوں تم اللہ کی زمین pہ مجھے وہ ٹکڑا دکھاؤ جہاں پہ بطول کے دشمن پہ لعنت نہیں۔ حیدری سنی شیعہ کر رہے ہیں، مل کے سب کہتے ہیں آل رسول کے دشمنوں پہ کر رہے ہیں نا، تو پھر یاد ہے نا۔ تو پوری دنیا میں یاد ہونا اگر بیدار ہو تو پوری دنیا میں یاد ہی بتا رہی ہے کہ کوئی اس کا زبردست بیٹا وارث ہے۔ جنہیں یقین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائیو کچھ میں اب تک قبلہ کچھ گزارش کی ہے، اب ہمیں مانگنا کیا چاہیے؟ خوبدارو، عزادارو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال اگر یہ عزاداری کا حکم اتنا کیوں دیا ہے؟ مولوی بیچارے گھبرا جاتے ہیں اور پھر غصہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ مسجد میں اتنے نہیں جتنے مجلس میں ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا، کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ میری آپ کی کیا، میں کہتا ہوں اس پہ کچھ باتیں کرنی چھوڑ دو، یہ تمہاری سمجھ شعور سے بالا تر کام ہے۔ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، مولا جانتا ہے، میں نے جو کچھ دیکھا ہے نا، یہ کوئی بھی ہماری فکر ان کی شان کے مطابق ہے ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ اب میں ویسے ٹائم کیا ہو گیا جی؟ ہیں جی بس کریے کہ پڑھیے؟ کیوں بھائی میرے پچھلے بھائیوں پڑھیے، پھر ایک صلوات تو سناؤ سارے بارگاہ میں۔ اب آپ کو یاد رہے گا نا کہ جب آپ روئیں گے ہاتھ اٹھے گا تو اس سے مانگیں گے کیا؟ اس خون کا وارث تے نہیں بدلہ لیا جائے گا، اور آگے نہیں، ظالم سے ادھر بھی بدلہ ہوگا اور ادھر بھی ہوگا۔ یعنی اب شیعہ ہو گئے ہیں سارے، نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب تو سارے
हकीकत मान गए हैं कि जालिम से बदला इधर भी होगा उधर भी होगा। आज का होगा तो 1400 साल पहले से शुरू होगा। हो या ना हो? ये दीवार से लगे हुए भाइयों बताओ, हो या ना हो? कब? माशाल्लाह, कब? आज। जिनकी यही दुआ है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़ा, या इमाम अल मुंतज़ा। मैं मुलाकात इमाम पे तकरीरें बहुत की हैं मालिक के करम से, या मैं कर नहीं सका, बस ऐसे ही उलझ गया, किस तरफ चला गया। लेकिन मैं एक बात कहने लगा हूं, एक अमल कहने लगा हूं। बदले की आग, सुन्नी शिया वहाबी, मजलूम के बदले की आग दिल में पैदा कर लो, कायम से मुलाकात हो जाए। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अच्छा, बस इतनी मेरी आज नौकरी कबूल करो, अब मैं ज़रा आगे ना चला जाऊं। ये तुम समझे नहीं हो। क्या पिड्डी का शोरबा, ये तो वो मलौन भी नहीं समझ सके शब्बीर क्या करने निकला। हाँ सही गल है, पढ़ा एक जुमला। ये पंचतन की आखिरी निशानी थी, ये वारिस था, ज़ियारत वारसा आदम से मुस्तफ़ा तक का वारिस है, सैयदा का वारिस है, अमीरुल मोमिनीन का वारिस है, मौला हसन का, ताकि ज़माने को पता चले नबियों का वारिस है। ज़रा एक मिनट मेरी तरफ देखना। अब उन्होंने कहा कि ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे, फारिग हो जाएंगे, हमें हुकूमत के लिए रास्ते खुल जाएंगे। इधर से चाहने वाले बोले कि शबीर निकले हैं नमाज बचाने के लिए। बड़ी तकरीरें की मोहब्बत नमाज में, नमाज बच गई, चलो ये अलग सब्जेक्ट है, क्यों निकले तुम नहीं जानते, इतना ही समझ लो। किसी ने कहा वो गुनाहगारों की बख्शिश के लिए निकले, और मेरे ख्याल में इसी पे सारी तकरीरें और तहरीरें इकट्ठी कर लो जी। गुनाहगारों को मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, मौला ने ये दे दिया, वो दे दिया, और इसी पे सारी बात खत्म हो गई। बेदार हो जी। अब मैं एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं, बेदार रहना। वो मलौनों का मंसूबा था, ये साहिबे सलवात का मंसूबा था। जरा बेदार रहना। उधर भी पूरे प्रोग्राम, इधर भी पूरी मंसूबाबंदी थी। वो समझे मिटा देंगे। शब्बीर ने कहा तुम मिटाओगे, हमको मिटाओगे, हमें मिटाओगे, बड़े बड़े कत्ल करके जगह साफ कर देते हैं, तुम मिटाओगे, मैं इस रंग में शहादत कबूल करूंगा, मेरी मक्तल की खाक भी पूरे जमाने में चली जाए। कुछ समझ आई है जी? अब वो कामयाब हुए या शब्बीर? छुपा लिया, पहुंची है कह नहीं, मुझे जगह बताओ। ज़म-ज़म जहां पहुंचा हो और करबला की खाक ना पहुंची हो। अब मेरी तरफ तो देखो,
دو لفظ میرا کہنے کی ہمت کوشش کر رہا ہوں، کریم کے کرم سے کام ہو جائے. زندگی کا پتہ کوئی نہیں، میں نے کل کا کبھی نہیں سوچا، میں آج کی بات کرتا ہوں. اور سنیو شیو، زمزم زمین پہ پہنچا، کربلا کی خاک جنت والے بھی لے کے گئے. میرا خیال ہے تسی پرباش ہو گئے ہو، ختم کر دینی چاہیے. میری گل دی سمجھ کوئی نہیں آؤندی یا بندے چوکھے وی آئی پی ہو؟ پہنچی ہے یا نہیں؟ چلو جو ابھی بھی نہیں مانتے میں گردن مروڑ کے منواؤں گا شرافت، جہاں شرافت ہے منوا کے بھیجوں گا. ہاں، ابراہیم کی یاد، اسماعیل کی یاد، ہاجرہ کی یاد، سارے مسلمان مولویوں کی تقریریں، حج پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، حج پہ جاؤ، کربلا نہ جانا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، پابندیاں. اب بتاؤ کہ کعبے میں کتنے اکٹھے ہوئے اور کربلا میں کتنے؟ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ قبلہ سن رہے ہو جناب؟ کتنے پہنچے؟ ادھر لاکھوں، ادھر بیدار ہو جناب. ادھر دہشت گردی بھی نہیں، ادھر دہشت گردی بھی ہے. تو جاگ رہے ہو جی؟ اب میری طرف تو دیکھو، ایک منٹ تو مجھے دو. لاؤ مجھے بتاؤ، حاجیوں مکے گئے ہو، مینا گئے ہو، لنگر کس کا؟ کس کا؟ سعودیہ دیتا ہے؟ حافظ صاحب میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنا اپنا پیسے پہلے جمع کراتے ہو. کیا کہنے کربلا والے تیرے چھا گیا تو کہ اگر 5-7 کروڑ بھی چلے جائیں لنگر ختم نہیں ہوتا. بس بھائیو، پھر مولا نے چاہا تو بات ہوگی. اب اس کا وارث آنے والا ہے. اب تو بات کروڑوں کی ہے نا؟ نہیں، وہ لنگر کیسے دے گا؟ جاؤ کتابیں کھولو، زمین اپنے خزانے باہر اگل دے. راضی جو ہو جائے گی وارث آ گیا ہے. آئے یا نہ آئے؟ بس اس لفظ پہ میں بند کرنے لگو مجلس کو. تمہارے سلطان کا نام ہے فلاق الحام. کیا نام ہے؟ فلاق الحام. اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ فلاق الحام اس سلطان کو کہتے ہیں جو اعلان کے بعد، اذن ظہور کے بعد ذوالفقار کو نکالے گا اور اس کو استعمال کرے گا، اور اتنی کرے گا کہ نام ہی فلاق الحام ہے. فلاق الحام اس سلطان کو کہتے ہیں جو ایک ٹائم آئے گا اللہ کی زمین سے تمام متکبرین کی کھوپڑیاں اڑا دے گا. اگر دل
چاہ رہا تو سردار کے خطبے کی ایک لفظ سناؤں آپ کو؟ نہیں دل چاہ رہا؟ عمران خان کا بیان بڑا دل چاہ رہا ہے، میاں صاحب کے بیان پہ قربان، زرداری صاحب کے بیان پہ قربان۔ ذرا سنو تو صحیح وارث مصطفیٰ کا خطبہ کیا ہے۔ جتنا جتنا دل چاہ رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اب تو اور کوئی آس امید ہی نہیں رہ گئی، سارے نظام پٹ چکے ہیں، سارے دیکھ نہیں لیے، جمہوریت کا ثمر دیکھ لیا، ملوکیت کا، کیپٹل کا نظام کا، یہ سوشلزم نظام کا، سارے دیکھ لیے ہیں نا، سارے پٹ گئے ہیں۔ کوئی نظام بھی انسانیت کو سکون نہیں دے سکا، جاگو تو صحیح آئے کہ نہیں، کوئی نظام بھی ظالموں کے پنجے سے مظلوموں کو چھڑا نہیں سکا۔ تسی تینج بے پرواہی کر دیو جی میں چھڑا کے بیٹھے، کوئی نہیں چھڑا سکا، ہر طرف مظلوموں کی چیخ و پکاری ہے۔ ایک ہی ہے نظام امامت، وہ آئے گا تو ظلم ختم ہو جائے گا، ظالم تو نہیں چاہتے کہ وہ آئے۔ بھائی بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن اب میرے سامنے جو ایک بات آ گئی ہے یہ میں کہنے لگا ہوں۔ اب کون لڑیں گے اس سے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب مانتے ہیں نا آئے گا، پہچانو گے کیسے؟ پتہ نہیں کون سن رہا ہے، اور کوئی پہچان کیا ہے تمہارے پاس؟ تم جیسا ہی ہے تو پہچانو گے کیسے؟ کوئی پہچان ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو پھر آپ نے کوئی پہچان بنائی ہوگی۔ ادھر کیڑا دھیان ہے؟ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، آغا صاحب تے لاما صاحب تے ختم۔ اور کوئی پکی پہچان تو پیدا کر لو نا، نہیں ہونی چاہیے؟ بس ایک جملہ کہہ کے یار بند کروں، بہت لمبا کام ہو گیا۔ اور کون اس سے لڑے گا؟ کتنے جھوٹے دعوے دار، کتنے ہیں انتظار میں، کون لڑے گا؟ امام مہدی سے دل پہ لکھ لو، جو 11 سے لڑتے رہے وہی 12 سے لڑیں گے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جو 11 کو چھوڑ کے حکمرانوں کا طواف کرتے رہے وہی 12 کو چھوڑ کے دجال کے پاس جائیں گے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اب دجال ہے، مقابلہ کس سے ہے؟ تو کرو گے کیسے؟ عجیب بات ہے۔ اور 12 کے محبوں اور سنیوں شیعوں، سامنے یہودی ہیں، یہودی ہے نا، اول یہودی ہے نا، تو کیا کرو گے؟ علی کو چھوڑ کے یہودیوں کا مقابلہ کرو گے؟ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اور پہلے مقابلہ کس سے ہوا تھا یہودیوں سے؟ کس کا؟ رسول ثقلین میرے سامنے راز یہ آج ہی کھلا ہے، پہلے مجھے بھی اس طرح سمجھ نہیں تھی کہ رسول چھوڑ کے علی کو 39 دن دوسروں کو بھیجتے کیوں رہے؟ کہا تاکہ عقیدہ پکا ہو جائے، یہودیوں کے مقابلے میں حیدر ہی چاہیے۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہودیوں کے مقابلے میں حیدر ہی چاہیے۔ اب جو مولا علی کو چھوڑ کے ادھر ادھر پھرتے رہے
وہ تو دجال کے چکر میں آ جائیں گے، وہی بچیں گے جن کو حیدر کا دامن نصیب ہوگا۔ جنہیں پہلا نصیب ہے انہیں ہی آخری نصیب ہوگا، اور وہی دجال کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ ان کو تسلی ہوگی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں یہودیوں، ابھی ذوالفقار بھی باقی ہے، پردے میں کرار بھی باقی۔ جن کا باقی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ مسجد میں رسول ثقلین رو رہے، امیر المومنین آئے، وہ بھی رونے لگے۔ سلمان کو ان کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، پوچھ سکتا نہیں، بڑوں کا معاملہ ہے۔ سوچ کے کہتا ہے کون ہے جو ان سے پوچھ سکتی ہے۔ دروازہ سیدہ پہ آیا، دق الباب کی، سرکار فضا دروازے پہ آئے، کہا مسجد میں دونوں ویر رو رہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، پوچھنے کی ہمت نہیں، بتاؤ نا بطول کو کہ تیرا بابا بھی رو رہا ہے، تیرا وارث بھی رو رہا ہے۔ شہزادی نے سنا، کہا فضا سلمان کو کہو کہ بابا کو کہے میں مسجد میں آنے لگی، میں چھوڑنے لگا ہوں، 1 منٹ میں پڑھنا ہے، اور میں مسجد میں میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں۔ روتے ہوئے رسول نے دیر نہیں کی، جلدی سے تڑپ کے آئے جیسے پیاسا پرندہ پانی پہ آتا ہے، اور آ کے بطول کو کہتا ہے تو مسجد میں چل کے آئے، یہ تیرا بابا کیسے برداشت کر سکے؟ کہا بس میں اس لیے آنا ہے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بس لفظ آخری سوال بطول کا ہے، بابا میرا سوال ہے، میں پڑھ گیا ہوں آپ سن گئے ہیں، سوال کا نہیں حکم کر، ہائے ہائے ہائے، حکم کر۔ کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ کہا نا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امیر المومنین آپ کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ شہنشاہ انبیاء نے فرمایا بطول تیرا فرمان تو پورا کرنا ہی پڑتا ہے، ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ ایک لفظ پڑھوں اگر بیدار ہو تو، جب تیری ماں کا آخری وقت تھا نا تو اس نے مجھے کہا نبیوں کا نبی میں جا رہی ہوں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میری ایک یہ بیٹی ہے۔ آقا میں نے سب کچھ تیری شہزادی سے سیکھا ہے۔ نہیں تسی بہت دور ٹر گئے ہو جی۔ میں نے سب کچھ تیری شہزادی سے سیکھا ہے، مائیں سکھاتی ہیں، یہ وہ بیٹی ہے جس نے ماں کو بھی سکھایا۔ کہا سب کچھ تیری بیٹی سے میں نے سیکھا ہے۔ آقا میں ایک بات سمجھی ہوں، ماتم کے لیے جو تیار ہو، ایام سیدہ جو منانے کے لیے بیٹھے ہو، آقا تیری عزتوں والی مخدومہ بیٹی سب کچھ جانتی ہے لیکن سوال کرنا نہیں جانتی۔ آقا میری بیٹی کو رونے نہ دے، تیرے دشمن بڑے ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، یہ بدلے لیتے ہیں بابے کے بیٹیوں سے، اور میرا بیٹا کوئی نہیں تو تیرے بدلے دے۔ 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے بابے کے بدلے دیے ہیں،
ایک ہے مصطفیٰ کی بیٹی، ایک ہے مرتضیٰ کی بیٹی، اتنا بدلہ دیا کہ 18 سال میں ضعیفہ کہا تیری بیٹی سوال کرنا نہیں جانتی، بس چھوڑنے لگا بطول تیرا سوال کون رد کر سکتا ہے؟ کہا بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں کام کے لیے جو تیار ہو۔ رسول ثقلین فرماتے اب بتاتا ہوں، لیکن فضا پہلے میری بیٹی کا بازو سنبھال، یعنی بطول کا بازو سنبھالو۔ حسین پہلے ماں کو پانی پلاؤ، ازاداروں پانی پیش کیا، بازو سنبھالے۔ رسول نے فرمایا جبریل آیا ہے، کہتا ہے تیرے بیٹے کربلا میں 3 دن کا پیاسا ضربوں سے مارا جائے گا۔ بطول بس کر کے گر پڑی، تسلیہ دی، پانی چھڑکا، سارا مجمع کہو بی بی اپنے گھر میں حسین کے قتل کا سن کے تو بس کر گئی۔ دیکھ کربلا میں شمر ضربے مار رہا ہے، 4 سال کی بچی کہہ رہی ہے بابا او میرا پیاسا بابا، او میرا غریب بابا، او میرا مسافر بابا۔ ماتم ہے حسین۔